السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 658واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی اردو نیوز پیپر میں ایک خبر پڑھنے کے لیے ملی۔ ایک شہر میں صرف 5,000 روپئے کے لیے ایک مسلمان کا دوسرے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ افسوس اور غم ہوا۔ میں سوچنے لگا، اے اللہ، مسلمان کے ہاتھ مسلمان کا قتل ہوا، اس لیے معاملہ صرف اخبار تک آیا۔ یہی قتل اگر کسی غیر ایمان والے کے ہاتھ سے ہوتا، کوئی دوسرا اگر ہوتا، ہماری قوم روڑوں پہ، راستوں پہ ذاتی وات کا نعرہ لگا کر آ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ ہاؤس تک اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے محترم بزرگوں کہ خود مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا تب بھی ہمارے ملک میں قاعدہ ہے، قانون ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئی، آج ہمارے مسلمان محلوں میں، مسلمان ایریوں میں یہ مسائل کیوں ہیں؟ ایک تو غیر شرعی لین دین ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں میں عام ہو چکے ہیں، اور دوسرے ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں کے اندر بسی کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ خاص طور پہ میں نے غور کیا ہوں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ پیسے کے معاملات کا کلیئر نہیں ہونا، یا بعض اوقات بسی چلانے والوں کا لوگوں سے پیسے جمع کرنا اور پھر عین وقت پر ہاتھ اٹھا دینا کہ بھائی فلانا بھاگ گیا یا فلانے نے پیسے لے کر چلا گیا، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بولی کی بسی ہوتی ہے، جو سراسر سود ہے، وہ آج مسلمان محلوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اور یہی چیزوں کی وجہ سے اور یہی باتوں کی وجہ سے آج یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ بھائی آپ کو پیسے کی ضرورت کس کام کے لیے ہے۔ آپ اگر کسی سے قرض لے رہے ہیں، کسی سے ادھار لے رہے ہیں، لینے والا اور دینے والا دونوں کو بھی پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بھئی لینے والا جو لے رہا ہے وہ کیوں، اور دینے والا اگر دے رہا ہے تو وہ پہلے غور و فکر کرے کہ میں نے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ قرض کی ضرورت، اشد قرض کی ضرورت، کوئی گھر میں ایمرجنسی میں بیمار ہو گیا، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، ایسے وقت میں اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی علاج و معالجہ کے لیے، تو ایسے وقت میں لینے والے کے لیے لینا بھی اور دینے والوں کے لیے دینا بھی ضروری ہے۔ ایسے وقت میں تو ایسے انسان کی امداد کرنی چاہیے۔ کوئی کاروبار شروع کرنے والا ہے، تجارت شروع کرنے والا ہے، اور آپ کو پورا کانفیڈنس ہے کہ بھائی یہ آدمی ماشاءاللہ اچھا ہے، محنتی ہے، اگر آپ سے قرض لے رہا ہے تو آپ کے قرض کو یہ ڈوبائیں گا نہیں، بھلے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ہو یا ایک ساتھ پورا پیسہ ہو، وہ آپ کا پیسہ آپ کو ادا کر دے گا۔ تو وہ صورت میں لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دینے والے کو بھی اس بات کا اطمینان ہوگا کہ بھئی بزنس میں، تجارت میں پیسہ لگانے والا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے پیسے اپنے کو واپس مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں محترم بزرگوں، جس کے لیے ہمارے سماج میں قرض لیا اور دیا جا رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے، شادی بیاہ کے لیے قرض لینا بھی اور دینا بھی، یہ دونوں ہی میرے اپنے اعتبار سے سراسر غلط ہے۔ وجہ یہ ہے، آج ہمارے زمانے میں مسلمان شادی بیاہ کے لیے جو قرض لے رہے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، محلے والوں کو، بستی والوں کو، ایریے والوں کو دکھانا ہے بھئی ہمارے پاس میں بھی بہت پیسہ ہے۔ بھلے ہی سود سے پیسے لے کر بڑے بڑے ہال کیے جائے،
لوگوں کو دکھایا جائے. آج اس کے لیے جو قرض لینا ہے یہ قرض لینا ہی غلط ہے. ارے آپ مسجد میں سادہ سمپل نکاح کرو, جو چند مہمان ہیں ان کو بٹھا کے کھانا کھلا دو. ہال کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور محترم بزرگوں, اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. میرے ایک دوست ہے مفتی صاحب, ابھی ان کا نکاح ہوا تھوڑے دن پہلے. انہوں نے لڑکی والوں سے, جو لڑکی والے تھے وہ دنیا دار, دکاندار, بازار میں بیٹھنے والے نہیں, بلکہ وہ لڑکی والے بھی دیندار, ماشاء اللہ ان کے نام کے ساتھ میں بھی بڑے بڑے القاب جڑے ہوئے تھے. ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کی اور یہ درخواست کی کہ دیکھو نکاح سادہ سمپل مسجد میں, اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر چونکہ لڑکی والوں کو یہ دکھانا تھا, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. لڑکے والے منع کر رہے ہیں, اس کے باوجود لڑکی کے والد صاحب نے ایک 40-45 ہزار روپے کا ہال کر کے عالی شان طریقے سے, حالانکہ کرنے والا دنیا دار نہیں ہے, یہ بھی دیندار ہے, لقب جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے دین کے, مگر افسوس محترم بزرگوں, ریاکاری, دکھاوا ایسا کوٹ کوٹ کے بھر گیا آج ہمارے اندر کہ ہر آدمی مقابلہ چل رہا ہے, مقابلہ فضول خرچی کا, دکھاوے کا, لوگوں کو بتانے کا. اور یہ القاب جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے, یہ خالی نام کے واسطے میں ہے. اگر اندر یہ چیز نہیں اتری تو اللہ حفاظت فرمائے. مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے؟ یہی شادی بیاہ کے فضول خرچیوں کے چکر میں. تو ایسے جو قرضے ہیں کوئی آدمی آپ سے لے, یہ لینا ہی غلط ہے اور دینے والے کا دینا بھی غلط ہے. کیوں دے رہے ہو آپ؟ شرعاً کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گا. قرآن حدیث اٹھا کے دیکھو, صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو, لیکن اس کے باوجود آج ہمارے زمانے میں زمین گروی رکھ کر, پلاٹ بیچ کر, سونے چاندی کے زیورات گروی رکھ کر لوگ شادی بیاہ کے لیے قرضے لے رہے ہیں. ایسی جگہ پہ قرض دینا ہی غلط ہے. اس کے بعد آگے اور ایک خرچہ, بچوں کے برتھ ڈے منانے کے لیے قرضے. کس لیے قرض چاہیے؟ میرج اینیورسری منانا ہے بولے, جس دن شادی کی اینیورسری ہے دھوم دھڑاکا دھنگانا, اس دن کیک کاٹا جا رہا ہے اور ماشاء اللہ اس دن فضول خرچی ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے گھر پہ بھی کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہے. ایسے خرچوں کے لیے بھی قرضہ دینا بھی ناجائز ہے اور لینے والے کا لینا بھی غلط ہے. انہی خرچوں کی وجہ سے مسلمان سماج کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ کو کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملے گا جو قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا نہ ہو. پھر اس کے علاوہ شادی سے پہلے جو رسم ہوتا ہے, منگنی ہوتی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں یہ ایسی فضول خرچیوں میں. منگنی کے لیے, منگنی کی جو رسم ہے اس کے لیے قرض لینا دینا ہے, اس کے لیے لاکھوں روپے قرضے لے کر دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں منگنیاں ہو رہی ہے. اور بعض اوقات سننے کو ملتا ہے کہ 2 لاکھ اور 5 لاکھ خرچہ کر کے جو منگنی کی گئی تھی وہ منگنی ٹوٹ گئی. پھر کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے وہی پیسے کو اگر آپ بزنس میں لگاتے, اس کا ایک آدھا اچھا پلاٹ لے کے رکھتے, سونے کے زیورات لے کر رکھتے, اس کو کہیں پہ انویسٹ کرتے, وہ پیسہ آپ کو کام آ سکتا تھا. لیکن جو برباد ہو گئے, اب اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, آپ تمام لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گا, قرض لینے والا بھی لینے سے پہلے استخارہ کر کے پہلے سوچے وہ اچھی طرح سے کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگر دینے والا ہے تو وہ بھی سامنے والے کی پہلے ضرورت دیکھے کہ وہ لے کس لیے رہا ہے. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور میں نے باضابطہ آج سے 2-3 جمعہ پہلے پورے جمعہ کے بیان میں یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ قرضہ چاہے کسی کو بھی لو اور کسی سے بھی دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو ایک بانڈ پیپر کے اوپر لکھ لیا کرو. یہ قرآن میں ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہمارے یہاں پہ یہ جو مسائل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, لوگ بھروسے پر, یہ میرا ساڑو ہے, یہ میرا بہنوئی ہے, یہ میرا سالہ ہے, یہ میرا سمدھی ہے, یہ میرا فلانا ہے, ایسے رشتہ داروں کو اٹھا کے بڑے بڑے قرض دے دیتے.
उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, उसके कोई गवाह नहीं होते, और अचानक में किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया, पैसे गए आपके पूरे के पूरे, बर्बाद हो गए फिर आपके पैसे। और मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, मेरा अपना एक अजीज़ दोस्त, पिछले साल उसका इंतकाल हो गया। मुश्किल से वो बच्चे की उम्र 24 से 25 साल होंगी। उसने अपने एक दोस्त को 5 लाख रुपये कर्ज दिया था, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके बीवी को उसने कहा था। बीवी के सामने दोस्त को उसने अपने घर में बुला के बिठा के माशाल्लाह चाय वाय पिला के, और इत्तेफाक की बात ऐसी है मोहतरम बुजुर्गों कि वो जो मेरा अजीज़ दोस्त था, उसको अचानक में मेजर हार्ट का एक अटैक आया और उसका इंतकाल हो गया। अब उसका इंतकाल हो गया, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई, सारी चीज़ें हो गई। सब कुछ होने के बाद जब थोड़े दिन गुज़र गए, उसके बाद उसकी अहलिया ने अपनी सास से कहा कि देखो, उन्होंने मेरे सामने फलाने को 5 लाख रुपये कर्ज़ दिए थे। उस वक्त में घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा ने, यानी जो मरहूम था, उसकी अम्मी ने उससे दरियाफ़्त किया जिसने कर्ज़ लिया था। अब उसने देखा कोई गवाह नहीं है, उसकी बीवी अकेली है। उसने कहा नहीं, मैंने कोई कर्ज़ वर्ज़ लिया नहीं बोले उससे। अगर लिया होगा तुम्हारे पास कोई पेपर है, कोई गवाह है, कोई लिखा पढ़ी है? कुछ भी नहीं। ये अपनी बात से मुकर गया। मरहूम बेचारा, उसका इंतकाल हो गया। अब बोलने वाली एक अकेली उसकी बीवी है, बीवी बोल रही है, लेकिन उसके साथ में कोई गवाह नहीं है। अब वो नहीं होने की वजह से अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों, वो बेचारा मरहूम, उसका तो इंतकाल हो गया, साथ में ये जो उसके वारिसीन थे वो भी उसके पैसों से महरूम हो गए। ऐसा हमारे समाज में आज आम हो चुका है। तो ये जो 5,000 रुपये के लिए कत्ल हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आज हमारी कौम के अंदर कर्ज़ कैसे लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए। अरे पहले इसके अहकाम भी पता करो। हमारे दीन के अंदर छोटी छोटी बात अल्लाह ताला ने हमको सिखाई हुई है। पहले मालूम करो कि कैसे लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए। और उसके अलावा ये जो बिस्सी का सिस्टम है, मुसलमानों के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये बिस्सी वाला सिस्टम भी है। मैंने बिस्सी के चक्कर में लोगों को भीख मांगते हुए देखा हूँ, रहते घर बेच के बिस्सी वालों के पैसे देना पड़े। और बिस्सी लोग क्यों चलाते हैं? बड़ेपन के वास्ते में, बड़ा बनने के वास्ते, बहुत शौक़। क्योंकि अभी कैसा है, मुसलमानों के पास बड़ा बनने के वास्ते नगर परिषद की सीट तो है नहीं, नगर सेवक तो बन नहीं सकते, ग्राम पंचायत के मेंबर भी नहीं बन सकते, एमएलए भी नहीं बन सकते। अब मुसलमानों के पास रह गया हुआ है बड़ा बनने के वास्ते में, या तो बिस्सी चलाने का, नहीं तो दूसरा एक आधा व्हाट्सअप का ग्रुप खोल के बैठ के उसका एडमिन बन के बैठ जाने का, या फिर तीसरा किसी मस्जिद या मदरसे के मामलात में इंटरफेयर करके कि कैसे मैं घुसूँ और कैसे उसका मेंबर बनूँ। क्योंकि अभी दूसरा तो कुछ बचे हुआ नहीं है। इसलिए आप देखना कि कहीं पे अगर कोई हॉस्पिटल दवाखाना चल रहा है, वहाँ पे लोग जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते। कहीं पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इंटरफेयर और मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ मस्जिद का मामला आता है तो 50 चौधरी खड़े हो जाते हैं। हर एक को ज़िम्मेदार बनने का है, हर एक को अकाबिर बनने का है, हर एक को चेयरमैन बनने का है। काड़ी करेंगे, उंगलियां करेंगे, उनमें बुराइयां निकालेंगे, नक्स निकालेंगे। तो बड़ा बनने के लिए एक तो ये काम, या फिर दूसरे व्हाट्सअप के ऊपर एक 8-10 ग्रुप बनाओ। छोकरा क्या काम करता? नहीं बोले ये व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप चलाता। क्यों? दूसरा काम धंधा कुछ है नहीं, बड़ेपन के लिए वही उसका एडमिन बन के बैठ गया हुआ है। या फिर तीसरा ये बिस्सी, बड़ेपन के लिए। और भाई क्या चल रहा तुम्हारा? कुछ नहीं, बोले अपने पास में एक 5 लाख की बिस्सी है, एक 2 लाख की बिस्सी है, एक 1 लाख की बिस्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्सियों का कारोबार दबा के चालू है बोले अपना। और ये बिस्सियों के चक्कर में फिर ऐसा हुआ, बाज़ औक़ात 5 लाख की बिस्सी वालों में 2-4 अंडरग्राउंड हो गए, 2 लाख की बिस्सी 2-4 अंडरग्राउंड हो गए।
اور یہ جو چلانے والے صاحب تھے ان کو اپنا گھر بیچ کے، اپنی دکان بیچ کے، اپنی گاڑیاں بیچ کے، پورا ٹکلا کر کے پھر لوگوں کے پیسے ادا کرنا پڑے۔ تو ایک تو چلانا بھی اور دوسرے اس طریقے سے اس میں پیسہ لگانا بھی، یہ دونوں طریقے غلط ہے۔ انہی معاملات کی وجہ سے یہ مرڈر، یہ قتل، یہ لڑائی، یہ جھگڑے اور یہ تیری میری، یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، اللہ نے جتنا دیا اس میں قناعت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنا اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے خرچے میں اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ یہ بڑا بننے کا شوق اور یہ بسیاں کھولنے کا شوق اور بسیوں میں پیسہ لگانے کا شوق، اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔